السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں آپ حضرات کی خدمت میں الف متحرک الف ساکن کو بیان کیا تھا کہ الف متحرک اور الف ساکن کی انگریزی آتی ہے یا نہیں آتی ہے، اور الف متحرک الف ساکن کسے کہا جاتا ہے، تو پچھلی ویڈیو میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں واو کے تعلق سے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ واو کے لیے بھی کچھ ضابطے ہیں کہ اس کی انگریزی آتی ہے یا نہیں آتی ہے۔ قاعدہ نمبر 3، یعنی دو قاعدے الف کے تھے، تیسرا قاعدہ واو کا ہے۔ اگر واو متحرک ہے اس کی انگریزی ڈبلیو یا وائی آتی ہے۔ لوگ ڈبلو کہتے ہیں، ڈبلو نہیں ہوتا ہے، ڈبل یو ہوتا ہے۔ واو متحرک کسے کہتے ہیں؟ واو متحرک کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر زبر یا زیر یا پیش ہو۔ اگر زبر یا زیر یا پیش ہے تو ایسی صورت میں اس کو کہا جائے گا واو متحرک۔ اگر واو متحرک ہے تو اس کی انگریزی ڈبل یو آتی ہے، اور اگر واو ساکن ہے تو اس کی انگریزی نہیں آتی ہے۔ اگر واو ساکن ہے اس کی انگریزی نہیں آتی ہے، بلکہ پہلے والے حرف کے حرکت کے اعتبار سے اس کی انگریزی آتی ہے۔ تو ساکن کی مثال ہم دوسرے میں پیش کریں گے، پہلے واو متحرک کی مثال کو پیش کر رہا ہوں۔ جیسے ثواب، تو ثواب کے اوپر زبر ہے اس لیے یہ واو متحرک ہے، اور جو واو متحرک ہوتا ہے اس کی انگریزی ڈبل یو یا وائی آتی ہے، لہذا یہاں پہ ڈبل یو کا تذکرہ ہے۔ مثالوں میں سمجھیں، ثواب ہے تو ثواب کی انگریزی سا کی جگہ پر ہم نے ایس کا استعمال کیا، اور چونکہ زبر اوپر ہے اس لیے ہم نے اے کا استعمال کیا، اور واو ہے، واو کے اوپر زبر لگا ہوا ہے اس لیے یہ واو متحرک ہے، تو اس کی انگریزی ڈبل یو ہے، کے اوپر زبر لگا ہے اس لیے یہاں پر اے کا استعمال کیا، اور با کی جگہ پر بی، تو ہو گیا ثواب۔ اسی طرح نواب میں بھی واو کے اوپر زبر ہے تو اس لیے یہ واو متحرک ہے، اس کی انگریزی ڈبل یو آ رہی ہے۔ جیسے نواب ہے تو نون کی جگہ پر ہم نے این کا استعمال کیا ہے، اور اوپر زبر ہونے کی وجہ سے ہم نے اے کا استعمال کیا، اور واو کے اوپر زبر ہے اس وجہ سے واو متحرک ہے، اس لیے اس کی انگریزی ڈبل یو آئے گی، اور اوپر زبر ہونے کی بنیاد پر یہاں پر اے کو استعمال کیا، اور آخر میں با ہے تو وہاں پر بی کا استعمال کر لیا، نواب۔ اسی طرح انور ہے تو انور کے یہاں پر الف کی، چونکہ یہ الف متحرک ہے اور پچھلے قاعدے میں یہ بیان کر دیا گیا، اگر آپ نے ویڈیو دیکھی نہیں ہے تو ڈسکرپشن میں اسے دے دیا گیا ہے، آپ اسے دیکھ لیں۔ تو الف متحرک کی انگریزی نہیں آتی ہے، بلکہ اس کے اوپر جو حرکت ہوتی جسے زبر ہے تو اس کی انگریزی یہاں پر ہم نے اے لکھ دی ہے۔ پھر اس کے بعد نون ہے تو نون کی انگریزی ہم نے این لکھی، اور واو کے اوپر حرکت ہونے کی وجہ سے تو یہ ہے واو متحرک، اس کی انگریزی میں نے ڈبل یو لکھ دی ہے، اور اوپر زبر ہونے کی وجہ سے ہم نے یہاں پر اے کا استعمال کیا ہے، آخر میں ہے را تو را کی جگہ ہم نے آر کا استعمال کیا۔ تو یہ قاعدہ نمبر 3 کا ضابطہ تھا کہ اگر واو متحرک ہے تو اس کی انگریزی ڈبل یو یا وی آتی ہے، لیکن اگر واو متحرک نہیں، واو ساکن ہے، تو ایسی صورت میں اس کی انگریزی نہیں آتی ہے، بلکہ پہلے والے حرف کی حرکت کے اعتبار سے اس کی انگریزی آتی ہے۔ قاعدہ نمبر 4 کے اندر ہم ملاحظہ کرتے ہیں، واو کا قاعدہ نمبر 4 یہ ہے، اگر واو ساکن ہے، اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہے لیکن پیش وہ معروف ہے، تو اس کی انگریزی یو یا ڈبل او آتی ہے۔ آپ کے سامنے مثالیں ہیں، جیسے علوم، تو علوم کی انگلش ہے یو ایل ڈبل او ایم، علوم، یعنی عین کے اوپر پیش لگا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں عین یو ہو جاتی ہے، تو عین کی جگہ پر ہم نے یو کو لکھا، اور لام کی جگہ پر ایل کو لکھا، اور چونکہ اس پر واو چونکہ اس کے اوپر پیش معروف ہے اس لیے ڈبل او کا استعمال کیا، اور اخیر میں میم ہے اس لیے لاسٹ میں ایم کا استعمال ہوا۔ نجوم ہے تو نون کی جگہ پر ہم نے این کو لکھ دیا ہے، اور اوپر پیش ہے اس لیے ہم نے یہاں پر یو کا استعمال کیا ہے، اور جیم ہے جے کا استعمال کیا، اور یہاں پہ چونکہ واو ہے ساکن ہے، اس سے پہلے پیش معروف ہے، تو ضابطہ یہ بیان کیا گیا کبھی یو بھی آتا ہے اور کبھی ڈبل او آتی، تو یہاں پہ ہم نے یو کا استعمال کیا، اور آخر میں میم ہے اس لیے یہاں پر ایم، تو نجوم ہو گیا۔
اور اگر واو ساکن ہے اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہے لیکن وہ مجہول ہے تو اس کی انگریزی صرف ایک او آتی ہے، صرف ایک ہی او کا استعمال ہوتا ہے. جیسے بہت سی مثالیں ہیں، جیسے اس کو، تم کو اور تجھ کو وغیرہ وغیرہ ساری باتیں ہیں یہاں پہ. جیسے مثال ہے اس کو، تو اس کو میں یہاں پہ اس کو پہ جو واو کے اوپر جو پیش لگا ہے، جیسے اس کو، تم کو، تو یہاں پر کاف کے اوپر جو پیش ہے وہ مجہول ہے. تو جب مجہول ہوگا تو اس کے جگہ پر وہاں جیسے اس کو ہے تو اس کو میں جو پیش ہے وہ مجہول ہے، اور مجہول پیش کی انگریزی آتی ہے صرف ایک او. تو یہاں پر کے بعد ہم نے او کا استعمال کیا. اسی طریقے سے تم کو ہے تو تم کو پر جو پیش ہے وہ مجہول ہے، اور مجہول کی انگریزی صرف ایک او آتی ہے، اس لیے یہاں پر ہم نے ایک او کا استعمال کیا ہے، جیسے تم کو. اور وغیرہ بہت ساری باتیں آ جائیں گے وغیرہ وغیرہ، جیسے تجھ کو ہے، مجھ کو ہے، یہ ساری اس کے اندر آ جائیں گی مثال. قاعدہ نمبر 5، اگر واو ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے تو اس کی انگریزی اے یو آئے گی. یہ وی نہیں ہے، یو ہے. وہ ایک ساتھ ہی آئیں گے. جیسے مولانا لکھتے ہیں، مولانا، تو مولانا کے اوپر جو ہے، جو مولانا کے اوپر یہاں پر زبر ہے اور واو ساکن ہے تو اس کی انگریزی یہاں پہ میم کی جگہ پہ ہم نے ایم کا استعمال کیا ہے، اور چونکہ میم کے اوپر جو زبر ہے اور واو ساکن ہے اس لیے ہم نے اے کا بھی استعمال کیا اور یو کا بھی استعمال کیا، ہو گیا مولانا. اسی طرح نوشاد، تو این اے یو اور شین کی جگہ پر ایس ایچ اور زبر ہے اس لیے ہم نے اے کا استعمال کر دیا، آخر میں دال ہے تو ہم نے ڈی لگا دی، نوشاد. تو یہ واؤں کا ضابطہ تھا. جن بھائیوں نے اگر الف کے قاعدے کو نہیں سمجھا ہے اس کو سمجھ لیں اور پھر اس کے بعد واؤ کو سمجھیں. اس کے بعد انشاءاللہ میں یا کے ضابطے کو پیش کروں گا. امید ہے آپ تمام حضرات میری ویڈیو سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے. آپ سے یہ درخواست ہے، جو لوگ اردو زبان سے واقف ہیں آپ سے ادباً درخواست ہے کہ آپ ان تک یہ ضرور ارسال فرمائیں. میں بڑی محنت کے ساتھ، بڑی لگن کے ساتھ اور آپ لوگوں کی فکر کے ساتھ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. میری محنت کو جو ہے آپ لوگ تھوڑا سا کارگر بنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.